کی حیات دی۔ میرے بھائی، میں احسان مند ہوں آپ کا، میں احسان مند ہوں، بہت بڑا احسان کیا آپ نے مجھ پر۔ آج میرے پیر میں گولی ہے، یہ ہاتھ ہے، لیکن آج بھی کھل نہیں سکتا، پیٹ ہے، درد ہوتا ہے، سننے والے کو تقریر اچھی دکھتی ہے لیکن یہ درد ہوتا ہے، انتڑیاں چھوٹی ہو گئی ہیں، مڑ گئی ہیں، گھیٹیاں آ گئی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ساری تکلیف، سارا درد ایک طرف، آپ کی محبت ایک کروڑ دردیوں سے زیادہ ہے۔ میری تکلیف، میرا درد، میری اولاد قربان ہے آپ کے اوپر، آپ کی اولاد پر، اور اگر ہمارا ایک ایک قطرہ خون بھی اگر آپ کے لیے قربان ہوتا ہے تو اکبر الدین اویسی اور اس کی اولاد اور میرا خاندان مسکراتے مسکراتے آپ کے قدموں کے نظر کر دے گا اپنے خون کو، آپ کی خوشحالی کے لیے، آپ کے وقار کے لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے، کیونکہ آپ کی عزت آج ہماری عزت سے بڑھ کر ہے۔ آج یہ جو کچھ ہے صرف آپ کے لیے ہے۔ آج انتخاب میں ہوں، لڑنا نہیں چاہتا تھا انتخاب، لیکن صدر صاحب نے مجبور کیا، جماعت والوں نے، تو پھر میدان میں آیا ہوں۔ تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ اکبر اویسی زخمی ہے، گولی ہے، انتڑیاں پیٹ میں کمزوری ہے، نہیں، 15 برس پہلے جتنا طاقتور تھا اس سے زیادہ طاقتور ہو کر میدان میں آیا ہوں، سب کو مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ ہندوستان کے فرقہ پرست بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، بجرنگ دل سے مقابلہ کرنے اور ان کو شکست دینے کے جنون اور خواب کو لے کر آیا ہوں، تو یہ پدی، یہ چی پدی کے شور میں کیا ہے؟ لیکن اکبر الدین اویسی نے جب 15 برس پہلے ایک نوجوان معصوم جس کو نہ جیت کیا ہے پتا تھی، نہ ہار کیا تھی پتا تھی، نہ جس کو اقتدار کیا ہے پتا تھا، نہ طاقت کیا تھی پتا تھا، نہ شہرت کیا تھی پتا تھا، نہ عزت کیا تھی پتا تھا، ایک معصوم نوجوان آپ کے اس گلی میں آیا تو مجھے یاد ہے کہ اس نوجوان کو رہنما کرنے والے وہ برہان صاحب، وہ کریم صاحب، وہ یہاں کے بزرگ، کئی بزرگ، وہ دور وہاں بیٹھا وہ مصطفیٰ، یہ سلیم بیگ صاحب، یہ مظہر صدیقی صاحب، یہ اور کئی لوگ یہاں میرے ساتھ بیٹھے، یہ نوجوان بچے، کئی نام ہیں جن میں سے کئی آج اس دنیا میں نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ ارے ان لوگوں نے مجھ نوجوان نا تجربے کار کو اپنے ہاتھوں میں میری انگلی کو تھما کر مجھے چلنا سکھایا اس حلقے میں۔ ارے آج اگر کوئی ریاست نگر چندران گٹے میں انتشار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم نہیں ڈال سکتے، یہ اکبر الدین اویسی کا دل ہے، اکبر اویسی کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر میں مہمانوں کا استقبال کریں گے ضرور، لیکن ہم غداروں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری آبادیوں کو اجاڑنے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری بستی ہے۔ کئی ہیں ہمارے بھائی جنہوں نے ساتھ دیا، جیسا حیدو بھائی نہیں رہے، اللہ حیدو بھائی کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ وہ آج نہیں، ہمارے یہاں مدرسے کے انصار علی قریشی صاحب تھے، اللہ ان کے خبر کو بھی نور سے کرے۔ آج ان کے فرزند اسد صاحب ہمارے ساتھ، یہ یہاں بیٹھے ہیں بابو، یہ عزیز بھائی، یہ سلیم بیگ،
یہ بیٹھے یہاں کھڑے، یہ شکیل یہاں بیٹھے، جانی، اور آج ہمارا ایک بھائی نہیں ہے، ذاکر، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آج ہمارے اور بھی کئی بھائی ہیں، ارے یہ سب نہ ہوتے تو شاید اکبر الدین اویسی آج ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز نہیں بن پاتا، اور آج بات نہیں ہے۔ جیسے میرا اپنا بھائی لالا نہیں ہے آج، اگر اور کوئی نہیں ہے تو ان سے کہوں گا کہ خدا را اپنی ناراضگی کو چھوڑ دو، تم چاہے کچھ بھی کر لو، اکبر الدین اویسی کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ تم اگر چاقو اور تلوار لے کر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں گے تب بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے مجھ پر کہ میرے لیے تم نے کام کیا اور میری حیات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تم نے۔ لیکن میں ضرور کہوں گا، میں سب سے کہوں گا، مجھے آج کمزور سمجھ رہی ہے، اے میرے سپاہیوں، اے میری طاقت، تم مجھے کمزور ہونے نہ دو، تم مجھے کمزور نہ ہونے دینا۔ یہاں بیٹھے ہیں مدر صاحب سب، ارے یہ اکبر الدین اویسی کی جان ہے، یہ بستیاں، اس کی خوشحالی، ان گھروں میں رہنے والے بزرگ میرے باپ داخل ہیں، ان گھروں میں رہنے والی لڑکیاں میری بہنیں ہیں، خواتین میری ماں ہیں۔ ارے بہت بڑا احسان کر دیا آپ نے مجھ پر، بہت بڑا احسان کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں، لیکن ہم نے جانتے بوجھتے کوئی غلطی نہیں کی۔ یاد کرو 15 برس پہلے آیا تو کہا تھا کہ بستہ اور قلم بچوں کے ہاتھ میں تھماؤں گا، الحمدللہ میں نے وہ کام کیا ہے۔ دواخانے میں تھا تو اپنی بیوی کو بلا کر کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مدرسوں کو بند ہونے نہیں دینا، یہ جمال کالونی کی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، اس کو مکمل کرنا، میرے مرنے کے بعد بھی اسکول میں بچوں کو تعلیم دینا، اگر نہیں دیں گے تو میری خبر نہیں ہوتی۔ اور آج جمال کالونی میں اسکول ہے، نشیمن نگر میں ہے، پھول باغ میں ہے، حافظ بابا نگر میں ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 5 برس میں لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج اور ڈگری کالج بنانے کا خواب وہ کریں۔ آج ہم صرف زبانی جمع خرچ نہیں کرتے، نیک کا سینٹر ہے سمجھ میں عبداس صاحب کے ایریے میں، RTA کا آفس آیا، گاڑی کے رجسٹریشن کا آفس آیا، روزگار ملیں گے، اور یہ روڈ چوڑی ہوگی جا کے اندرا نگر تک ملے گی، بننا کیسے جائے گی، فتح شاہ نگر کی روڈ توسیع ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے۔ ارے جب روڈ بڑے ہوں گے، گلیاں کشادہ ہوں گے تو خوشحالی آئے گی، پراپرٹی کی ویلیو بڑھے گی۔ 15,000 20,000 روپے گز کی زمین کے گورنمنٹ سے ریٹ ہم دلا رہے ہیں۔ ارے اکبر الدین اویسی صرف زبانی جمع خرچ نہیں، یہاں درگاہ بھرانے شاہ صاحب کی زمین، کئی لوگ آئے اکبر الدین اویسی کی جگہ، اب بولوں گا نہیں، کوئی اور MLA ہوتے تو شاید وہ زمین بھی اب تک نہیں بچی۔ آج وہ زمین بچی، وہ زمین پہ بڑا ڈرائنگ بنی ہے، وہ زمین پہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور پہ کمرشل کمپلیکس بنے گا، اور اس کے اوپر 7 منزلہ عمارت بنے گی، بچوں کا اسکول اور بچیوں کے کالج کی تعمیر ہوگی، وہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسروں کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، خالی آنا، ہم کو گالی دینا۔ اکبر اویسی ایسے، اکبر اویسی ایسے، ان کی بیوی ایسی، ان کے بچے ویسے۔ بہرحال ابھی بہت جلسے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مجلس کا نشان پتنگ ہے کل، اور انشاءاللہ کل میں اپنا نامینیشن ڈالوں گا، اس کے بعد ریلی ہے، خطاب ہوگا، ذرا پہلے سے زیادہ دبا کے کھینچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کی جماعت مجلس ہم آپ کے
آپ ہمارے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔